میں ہوں عمران یوسف نظر جان چکے ہیں آغاز میں بڑی خبر آپ کو نہیں کہ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے مختلف مقامات پر حملے ناکام بنا دیے گئے۔ ISPR کے مطابق 3 خودکش حملہ آوروں سمیت 92 دہشت گرد جہنم واصل 30 جنوری کو پنجگور اور ہرنائی میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 41 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ گزشتہ 2 روز میں ہلاک دہشت گردی کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے 15 بہادر بیٹوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کا امن سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، دلبدین، خاران، پنجگور، تم، گوادر اور پسنی کے گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئیں۔ دہشت گردوں نے ضلع گوادر اور خاران میں 18 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں بچے، خواتین، بوڑھے اور مزدور شامل تھے۔ سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری جواب دیا، دہشت گردی کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ علاقے میں کسی بھی دوسری بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ دنیا کو بتانا چاہیے کہ جو ملک دہشت گردی کر رہا ہے وہ بھارت ہے۔ بھارت منصوبہ سازی میں دہشت گردوں کا مددگار ہے۔ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ دہشت گردوں کو پہلے بھی شکست دی، اب بھی دیں گے۔ پاک فوج، FCC، پولیس نے جس طرح رسپانس دیا داستان ہے۔ دہشت گرد آیا بچ کر نہیں جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی بولے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا ہے، کوئی بھی ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دہشت گردوں نے گوادر کی لیبر کالونی میں گھس کر بلوچ فیملیز کو شہید کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہترین رد عمل دیا۔ دہشت گردوں کا مورال گر چکا تھا، یہ صرف اپنا مورال ہائی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ پولیس نے یہ دہشت گرد نارمل دہشت گرد نہیں ہے۔ انڈیا از بیہائنڈ دوز اٹیکس۔ آئی کین ٹیل یو فار شیور دیٹ انڈیا پلانڈ دیز اٹیکس along with these terrorists۔ اور ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ ہم ایک ایک چیز کے پیچھے جائیں گے، جس طرح CM صاحب نے کہا، کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑیں گے جس نے اس اٹیک میں حصہ لیا ہے، اور جو ان کے پیچھے ماسٹرز ہیں اور جہاں سے بیٹھ کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً تمام چیزیں موجود ہیں and we will expose them in the world کہ یہ کس فیس کے ساتھ لوگوں کے سامنے ملتے ہیں اور کس فیس کے ساتھ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ گوادر میں لیبر کالونی میں گھس کے بلوچ فیملی خوزدار کی، ان کی خواتین اور بچوں کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے اور ہماری FCC نے اور ہماری آرمی نے جس بہادری اور دلیری کے ساتھ سیکورٹی فورسز نے جو ریبٹل دیا ہے، جو رسپانس دیا ہے، دیٹ از سپرب۔ میں تمام ان کو غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپریشن تو تقریباً مکمل ہو گیا ہے، لیکن تفصیلات کا آنا باقی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ کور کمانڈر بلوچستان، صوبائی وزراء اور IG سمیت اعلیٰ حکام بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوتوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بولے کہ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے عزم کو توڑ نہیں سکتی۔ دہشت گرد عناصر ریاست کی طاقت اور عوام کے عزم کے سامنے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب چیئرمین PTI بیرسٹر گور کا یہ کہنا ہے کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شہید ہونے والے جوانوں کی جنت میں بلند درجات کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرا معاملے پر ہونے والا اہم جرگہ اختتام پذیر ہو گیا، جس میں عمائدین اور مشران نے صوبائی حکومت کو نااہلی اور بد انتظامی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جرگہ ممبران نے کہا ہے کہ آبادی کے عارضی انخلا کے تمام مراحل کے دوران صوبے کی قیادت موجود تھی، ان کی مشاورت کے بعد ہی انخلا کا فیصلہ کیا گیا۔
باڑا سیاسی اتحاد کا تیراہ معاملے پر ہونے والا اہم جرگہ اختتام پذیر، عمائدین اور مشران کی صوبائی حکومت کی جانب سے نااہلی اور بد انتظامی پر شدید تنقید، قیام امن کے لیے باڑا میں امن تحریک کے آغاز کا فیصلہ۔ باڑا میں منعقد ہونے والا جرگہ تیراہ کے نمائندہ قبائلی عمائدین اور مشران کے مطالبے پر طلب کیا گیا، جس میں صوبائی حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات پر مستقبل کا لاہ عمل طے کیا گیا۔ جرگے نے تیراہ میں بد انتظامی کے ضمن میں صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جرگے میں ممبران نے قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ جرگے کا ایجنڈا چیئرمین باڑا سیاسی اتحاد حاجی شیریں آفریدی نے پیش کیا۔ باڑا سیاسی اتحاد نے صوبائی حکومت سے نقل مکانی کرنے والوں کی مکمل دیکھ بھال اور انتظامات کا مطالبہ کیا، کہا کہ متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے اور تیراہ کے تمام رہائشیوں کو IDPs سٹیٹس دے کر مکمل رجسٹریشن کی جائے اور امدادی پیکج میں شامل کیا جائے۔ وادی تیراہ میں فوری طور پر مکمل امن بحال کیا جائے، خارج کی جانب سے فائرنگ، شیلنگ، گھروں پر مارٹر حملے جیسے اقدامات کو فوری بند کیا جائے۔ سابق چیئرمین حاجی شیریں آفریدی نے کہا کہ ہم نے خارج کے ساتھ 2 مرتبہ جرگہ کیا، اس کے بعد ہم نے جرگے کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور تیراہ کے مشران کو سونپ دی، مگر دونوں جرگے ناکام رہے۔ جرگہ ممبران نے کہا کہ آبادی کے عارضی انخلاء کے تمام مراحل اور بات چیت کے دوران صوبے کی اور بالخصوص ضلع خیبر کی سیاسی قیادت موجود تھی، جن سے مشاورت کے بعد ہی آبادی کے عارضی انخلاء کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ باڑا سیاسی اتحاد کے جرگے میں صوبائی حکومت پر بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے، نقل مکانی کرنے والے افراد کے لیے رکھے گئے 4 ارب روپے کہاں گئے، اور KP حکومت نے تیراہ کے لوگوں کو پوچھا بھی نہیں۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، سنیے۔ باڑے کے سیاسی اتحاد کا جرگہ تھا، یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے KP کی صوبائی حکومت کے خلاف، اور نہ صرف بد انتظامی بلکہ بدعنوانی کے بھی الزامات انہوں نے لگائے کہ صوبائی حکومت نے نہ تو تیراہ کے لوگوں کی نقل مکانی کے اندر معاونت کی، اور نہ ہی جو 4 ارب روپے رکھا گیا تھا وہ کہیں پر نظر آیا کہ وہ تیراہ کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ طرح طرح کے بیانات دیں گے، بیانیے بنائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، شعر پڑھیں گے، مگر جب پوچھا جائے کہ تیراہ کے اندر نقل لوگوں کی جو موسم سرما میں نقل مکانی ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا، اس کا جواب ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ وہاں پہ جو خوارج ہیں وہ کوڈ کاپٹرز کو بھی گراتے ہیں، اور خوارج کے ساتھ جو جرگہ بھی ہوا وہ جب صوبائی حکومت نہیں کر رہی تھی تو کامیاب تھا، جب صوبائی حکومت پڑی ہے وہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور ان کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ تیراہ میں بد انتظامی، بدعنوانی اور بد دیانتی انہوں نے کی ہے۔ جو جرگہ ہوا ہے اس میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ جو چیز سامنے آئی وہ نظر آئی کہ کس طرح صوبائی حکومت کی انکمپٹنس، ان کی بیڈ گورننس اور ان کے غلط فیصلوں نے یہ ساری چیزیں سامنے آئی، یہ سارا کچھ ہوا۔ کس طرح پیسے کھائے جا رہے ہیں، کس طرح وہ 4 ارب میں سے 2 ارب کے جو پیسے خود برد میں لگ گئے اور لوگوں کو فیسلٹیٹ نہیں کیا گیا۔ آپ کے صوبے میں یہ ساری مسئلے اور مسائل چل رہے ہیں، جب تمام CMs اپنے صوبوں میں ہوتے ہیں تو آپ کا چیف منسٹر جو ہے کبھی وہ راول پنڈی میں ہے، کبھی وہ کراچی میں ہے، کبھی وہ لاہور میں ہے، کبھی وہ سرینا ہوٹل میں ہے۔ تو اگر اس طرح کی ٹیم آپ کی ہو تو پھر واٹ کین یو ایکسپیکٹ؟ یہ سوائے سیاست، ہر چیز کے اوپر سیاست، برائے سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، اداروں کو بلائن کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح یہ وہاں 2 نمبری کی جا رہی تھی وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نوٹیفکیشن ہم نے نہیں کیا، ہم سے کروایا گیا، نوٹیفکیشن کو ہم ڈس اون کرتے ہیں، وہ آج سامنے آئے اور اس چیز کا جواب دیں اپنے آپ کے لوگوں کو، اس طرح جھوٹ بولتے رہے، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ لودھرا کے علاقے جلال پور روڈ پر باراتیوں کی بس اور ٹرک میں خوفناک تصادم، ٹریفک حادثے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے، 27 سے زائد زخمی ہوئے۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق افراد میں 2 خواتین، ایک معصوم بچہ بھی شامل تھا۔ بس جہانیہ سے گوگڑا جا رہی تھی۔ لاشوں اور تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ ڈیزل کی فی لیٹر 11 روپے 30 پیسے
महंगा कर दिया गया। नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे बरकरार। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डीजल फी लीटर 11 रुपये 30 पैसे महंगा। नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार है। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नाज़रीन, ईरान के 2 शहरों में धमाकों के नतीजे में 5 अफराद जाम बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास में गैस के अखराज से धमाके में एक बच्ची जाम बहक हुई, 14 जख्मी हुए। धमाके के नतीजे में 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें भी तबाह हो गईं। इमारत के गिर्द दुकानें और खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान के शहर एहवाज में गैस धमाके में एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक हो गए। 3 साला बच्चे और एक खातून की बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। ईरानी मीडिया ने पासदारान इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की अफवाहों की तरदीद कर दी।